السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ عظیم ریاست عثمانیہ کے قصے کہانیاں ہمیشہ ہی تاریخ کے دیوانوں کے پسندیدہ رہے ہیں۔ دنیا میں طویل عرصہ تک قائم رہنے والی ریاستوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسلامی تاریخ کے شوقین مداح تو اس کی طویل تاریخ پڑھتے کبھی نہیں تھکتے۔ اس شاندار ریاست کے سلطانوں کی کہانیاں تو آپ نے اکثر ہی سنی ہوں گی، مگر اس دور کے جنگجوؤں کے قصے بھی تاریخ کے سنہری حروف میں درج ہیں۔ بہت سے گمنام ہیروز بھی گزرے جن کا اس عظیم ریاست کی کامیابی میں بڑا ہاتھ تھا۔ ترکش انڈسٹری نے اس عظیم اسلامی تاریخ پر سیریز کا آغاز کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ اسی کے چلتے مداحوں کی دلچسپی روز بروز ان تاریخی واقعات اور کرداروں میں بڑھتی گئی۔ اب مداح ایرطغرل غازی اور عثمان غازی کی کہانی سے مانوس ہونے کے بعد ان کے ساتھی کرداروں کی کہانیاں جاننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمان غازی ایک اعلیٰ ریاست کے قیام میں کامیاب رہے تھے، مگر اس جدوجہد میں بہت سے بہادروں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ تاریخ عثمان غازی کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے والے جنگجوؤں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور پھر کیا ہی کمال کی بات ہو اگر ایرطغرل غازی کے وفادار ان کے بیٹے عثمان غازی کے بھی جانثار بنے رہے ہوں۔ ایسی ہی زبردست کہانیاں مداحوں کو متوجہ کر لیتی ہیں۔ ایرطغرل غازی کی نسل سے وفاداری نبھانے والوں کی کہانیاں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ایسا ہی ایک شاندار کردار اب بھی مداحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سامسا چاوش کی دلچسپ کہانی جاننے کے لیے ہر کوئی بےتاب نظر آ رہا ہے۔ یہ کردار دونوں مشہور ترکی سیریز ڈیرلش ایرطغرل اور کورلوش عثمان میں متعارف کروایا گیا، مگر اس کی کہانی نامکمل رہی۔ اسی وجہ سے مداح ان کی تاریخی کہانی کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کی تاریخی کہانی پر ویڈیو لانے کا کہا تھا۔ آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں، بہت سے تاریخی حقائق اور دلچسپ واقعات کے ساتھ سامسا چاوش کی کہانی ہم آپ تک لائے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامسا چاوش عثمانیہ ریاست کے آغاز کے دنوں کا ایک اہم کردار ہے۔ تاریخ میں ان کا تعارف پہلی دفعہ ایرطغرل بے کے دور میں ان کے ساتھ سوغوت کی آمد پر ہوا تھا۔ سوغوت میں آنے سے لے کر عثمانی زمینوں میں سربراہی حاصل کرنے تک کا ان کا سفر بہت ہی شاندار تھا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے سامسا چاوش کے نام کی طرف آتے ہیں۔ عثمانیہ ریاست میں چاوش کا لقب حاصل کرنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ ان کی پیدائش کے وقت اور جگہ کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ چاوش کا لقب فوجی عہدیدار کو ہی ملتا تھا۔ عثمانیہ ریاست نے پہلی دفعہ یہ لقب سامسا کو دیا تھا۔ تاریخ سامسا چاوش کو ایرطغرل غازی اور عثمان غازی کے وفادار دوست اور کمانڈر کے طور پر جانتی ہے۔ سامسا چاوش اپنے بہت سے قبائلیوں کے ساتھ آ کر سوغوت میں آباد ہوئے تھے، لیکن پھر اینیگول کے یونانیوں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں اپنے خاندان اور قبائلیوں کے ساتھ سوغوت سے ہجرت کر کے مدورنو جانا پڑا۔ وہاں بھی وہ اس انداز سے جا کر بسے تھے کہ یونانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے رہا جائے۔ یہ سب انہوں نے اپنے مذہب کی آزادی اور امن کے لیے کیا تھا۔ یونانیوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل کر دنیاوی چیزوں کا وہ تبادلہ بھی کرتے تھے تاکہ حالات بگڑ نہ جائیں اور وہ ان سرحدوں پر آسانی سے رہ سکیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ترک زبردست جدوجہد کے دور سے گزر رہے تھے، لیکن ان حالات میں سامسا چاوش نے اپنے قبائلیوں کے ساتھ ان علاقوں میں اپنا وجود برقرار رکھا۔ عثمان غازی سے ان کی ملاقات کے بارے دو الگ واقعات درج ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق ان کا عثمان بے سے سامنا کون اور الپ نے کروایا تھا، جبکہ بعض واقعات میں کچھ یوں درج ہے کہ مختلف جنگوں کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے تھے۔ جب عثمان غازی اپنے جوانی کے دنوں میں سریکایا اور سورگن کی مہم پر گئے تھے تو یہاں ان کی ملاقات سامسا چاوش سے ہوئی تھی۔ سامسا چاوش نے اس دوران اپنے دوست کے نوجوان جنگجو بیٹے کی ہر طرح سے مدد کی۔ وہی انہیں تاراکلی، گویونوک اور مدورنو لے گئے جو کہ بولو روڈ پر واقع تھے۔
سامسا چاوش کی بھرپور مدد کے بعد یہ علاقے عثمان غازی کے زیر انتظام آ گئے تھے۔ پھر عثمان غازی نے ان علاقوں کا کنٹرول سامسا چاوش کو سونپ دیا اور خود واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب عثمان غازی ایک طویل عرصے کے بعد 1303 سے 1305 کے دور میں سکاریا کی مہم پر نکلے تو ایک بار پھر سے ان کا سامنا اپنے ساتھی سامسا چاوش سے ہوا، کیونکہ وہ تو انہی علاقوں کے قریب آباد تھے اور بہت اچھے سے ان تمام جگہوں سے واقف بھی تھے۔ یہاں سے انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر سیدھا لیف کے قلعے کا رخ کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے لیف کے اور چادرلی کے گرد گھیرا تنگ کیا، دونوں قلعوں کے گورنروں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے عثمان بے سے معافی مانگ لی اور ان کا استقبال بھی کیا۔ اپنی زمینوں کو ماتحت کر دینے کے بعد وہ عثمان غازی کے دوست بن گئے۔ حالانکہ انہوں نے قلعے عثمان بے کے حوالے کیے تھے، مگر عثمان غازی نے ان کی سربراہی نہیں چھینی اور انہیں اپنے عہدوں پر برقرار ہی رکھا۔ لیکن سامسا چاوش اس دوران عثمان غازی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ دونوں قلعے ان کے سپرد کر دیے جائیں تاکہ وہ پھر سے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ وہ یہ قلعے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے سربراہوں سے چھینیں گے نہیں۔ مزید یہ کہ اگر وہ اپنی اطاعت کرنے والوں سے بھی ان کی زمینیں لے لیں گے تو پھر کوئی بھی ان کی بات نہیں مانے گا اور یہ ہمیشہ لڑتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر عثمان بے نے سامسا چاوش کی درخواست رد کر دی اور گورنروں کو ہی ان کی جگہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود عثمان غازی نے اپنے جنگی ساتھی کو ناراض کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے لیف کے قلعے کے پاس ہی ندی کے قریب اور یعنی شہر کے آس پاس اپنے قلعوں میں سے ایک قلعہ سامسا چاوش کو دے دیا، جسے آج بھی چاوشکے کے نام سے تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض جگہ پر یہ چاوش گاؤں کے نام سے بھی درج ہے۔ اس کے بعد اگلا ہدف میکچے، اکھیسار اور کارا چاپش کے قلعے تھے۔ جیسے ہی یہ سب بہادر مل کر میکچے قلعے کی طرف بڑھے، وہاں کے گورنر نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تمام گورنر اکھیسار قلعے میں جمع ہوئے، فوجیوں کو اکٹھا کیا اور اس حملے کی زبردست مخالفت کی منصوبہ بندی کی۔ دونوں حریفوں کے درمیان زبردست جنگ لڑی گئی، مگر بازنطینی شکست سے دوچار ہو کر بھاگ گئے۔ میکچے کا گورنر اپنے قلعے میں داخل بھی نہ ہو سکا اور کارا چاپش قلعے میں پناہ لی۔ اس طرح میکچے قلعہ خود ہی عثمانیوں کے ہاتھ آ گیا۔ سامسا چاوش سمیت عثمان غازی کے دیگر بہادر بھی پیچھے ہٹ کر گیوے کی طرف مڑے۔ جب اس کی اطلاع عثمان غازی کو ملی تو انہوں نے سخت الفاظ میں کہا کہ آخر کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے، آگے بڑھو۔ عثمان بے کے غازیوں کے گروہ نے فوراً سے دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ کیا اور گورنر کو پکڑ کر عثمان غازی کے سامنے پیش کیا۔ اس دوران میکچے، اکھیسار اور کارا چاپش فتح کر لیے گئے تھے۔ ان تمام فتوحات میں ایک ماہ گزر گیا۔ سامسا چاوش ڈٹ کر عثمان غازی کے ساتھ کھڑے رہے اور ان فتوحات کا حصہ بنے۔ اس کے بعد سے سامسا چاوش نے عثمانی فتوحات میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا اور وہ عثمان غازی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ اورحان غازی کے جنگی ساتھی بھی رہے۔ 1317 میں اورحان بے ازنک کی طرف مہم پر گئے۔ اس دوران سامسا چاوش ان کے شانہ بشانہ نظر آئے، جہاں انہوں نے مل کر کارا تیکن قلعہ فتح کیا۔ فتح کے بعد اس قلعے کی سربراہی اورحان غازی نے سامسا چاوش کو دے دی تھی۔ اس کے بعد سامسا چاوش اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر مسلسل ازنک پر حملے کرتے رہے۔ اکثر وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے تھے جو عثمانیوں کے لیے قلعوں کی فتوحات میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ آخری جنگ جس میں سامسا چاوش کی شمولیت درج ہے، وہ 1329 میں لڑی جانے والی پیلیکنن کی جنگ ہے۔ پیلیکنن کے میدانی جنگ میں حصہ لینے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس تاریخی بہادر کی وفات درج ہے۔ سامسا چاوش نے اپنی زیادہ تر زندگی سکاریا کے علاقے کو سنبھالنے میں گزار دی تھی۔ وہ 1330 کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کا مقبرہ مدرنو کے قریب حاجی مسلر گاؤں میں ہے۔ اس عظیم تاریخی ہیرو کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کس تاریخی کردار کے بارے جاننا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔